بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. یہ ہمارے پاس کلاس ترجمہ نہم کلاس فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ کا ایک اہم سوال ہے. یہ 8 نمبر کے 2 سوالات آتے ہیں. صورتوں کے اوپر تنقیدی یعنی کریٹیکل کویسچن آتے ہیں پلس انفارمیٹیو. آپ نے صورت کے بارے میں ایک جنرل اویئرنیس دینی ہوتی ہے، آگاہی دینی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا علم ہے. یہ لانگ کویسچن کہلاتے ہیں اور فیڈرل بورڈ میں یہ آخری سوال ہے. 8 نمبر کے 2 سوال ہوتے ہیں، 16 نمبر ہیں اس کے. اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح 2-3 بار پڑھ لیں. کچھ نالج آپ کے پاس پہلے بھی ہے جو ہم نے کلاس میں پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ. ان معلومات کو ذہن میں رکھیں، ان کو بھی پڑھیں. رٹے لگانے کی کوشش نہ کریں، صرف سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں لکھیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا. مناسب ہیڈنگ دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا، زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے. ہمارے پاس صورت مریم کی روشنی میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے. یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. پہلے تعارف کرا دیں آپ ان کا، صورت کا مختصر تعارف کرا کے. حضرت مریم جو ہے پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر خامند کے بیٹا عطا کیا اللہ کے حکم سے. تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. بغیر ان کے نکاح کے، بغیر خامند کے اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. ان کی موجوداتی پیدائش ہے اور اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ مہیا کی. قوم نے ان کو الزام لگایا کہ بھئی آپ کے خامند نہیں ہیں تو یہ اپنے بیٹا کہاں سے لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک میں انہوں نے جواب دیا جو ہم نے سورت میں پڑھا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ. یہ پوری تقریر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں. چند دن کے بچے 1 دن کی گود میں، تو وہ خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ دیکھو بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. اور اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو پاک دامنی اور صبر کرنے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے. مشکل وقت میں اللہ پہ بھروسہ کرنا ضروری ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ مختصر بتا سکتے ہیں اور ان کی تقریر جو ہے جو صورت مریم کے شروع میں لکھی ہے اس کے 2-4 جملے آپ مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہ اس کے لیے جواب کافی ہوگا. دوسری صورت ہمارے پاس، اس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر رہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا کیونکہ سارے پوائنٹ لکھے ہوئے سے سمجھ نہیں آتے. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو زبانی کلام میں آپ کو سمجھ نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد صورت طٰہٰ میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے اور اس میں پہلے تعارف دے دیں، نبوت اور ذمہ داری ہے، معجزات اور دعوت ہے. یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا. حضرت مریم کا واقعہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے اسپیسیفکلی اتنا لکھنا ہے جتنا اس صورت میں مینشن ہے، اور جنرلی ہم نے تھوڑا سا جنرل ٹچ بھی اس کو دینا ہے واقعے کو. یہ واقعہ ہم نے پورے قرآن پاک کی روشنی میں نہیں لکھنا. فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے 28 سپاروں میں ہے. ہر جگہ جو ذکر ہوا ہم نے مینشن نہیں کرنا. ہم نے سورۃ طٰہٰ کی روشنی میں اسپیسیفکلی مینشن کرنا ہے اور اس کے بعد جو تھوڑا جنرل نالج ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں چند جملے لکھنے ہیں. دیٹ ول بی انف. اگر پورا واقعہ لکھیں، فرعون کا میدان ہے اور یہ جادوگروں کے واقعات اور سارا پورا قرآن پاک میں جو لکھا ہے وہ ابو دا لیول ہو جائے گا. ایگزامینر کی اتنی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم نے ایگزام پر ریکوائرمنٹ آف دا ایگزامینیشن اینڈ ایگزامینر لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے یہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کو 2 بڑے معجزات دیے. عصا جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ چمکتا تھا. آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں گے، یہ تھوڑا سا جو ہے لینتھی ہو جائے گا سوال.
پھر ان کی طرف بلایا مگر اس نے تکبر کیا. پھر جادوگروں کو مقابلہ کروایا, تھوڑا سا یہ واقعہ لکھ دیں, ان کو بلایا, سامنے سامنے کروایا. تو جادوگروں کے جو سانپ تھے, رسیاں تھیں, ان کو حضرت موسیٰ کے سانپ نے کھا لیا. تھوڑا واقعہ بیان کر دیں, پھر آگے ان کا فرعون کا انجام بتا دیں کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے سارے کے سارے جو ہے وہ پانی میں لشکر سمیت غرق ہو گیا. آگے اس کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, یہ آپ نے ضرور بیان کرنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. حق ہمیشہ غالب آتا ہے, چاہے کہ تھوڑا اس کو وقت لگ جائے. تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور نیک لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. آگے سورۃ الانبیاء ہے, یہ نبی کی جمع ہے انبیاء. اس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ انہوں نے کہا لکھیں. پہلے تھوڑا انٹروڈکشن دے دیں, پھر انہوں نے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اور اپنے والدین کو جو ہے توحید کی طرف بلایا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے ان کی بات بالکل نہیں سنی. اور اس پہ آپ تھوڑا سا واقعہ لکھ دیں تاکہ تھوڑا سا کوشچن آپ کا لنتھی ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی جو ہے بڑے بت کے گلے میں رکھ دی. اور انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا, تو انہوں نے کہا جس سے پوچھو یہ اسی نے کیا ہوگا. یہ واقعہ آپ لکھ دیجیے گا, یہ اس سے ذرا ہمارا سوال جو ہے تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ ہو جائے گا, آنسر جو ہے 8 نمبر کے مطابق. پھر آپ بتا دیں ایز اے ریزلٹ انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا. اللہ تعالیٰ نے آگ میں ان کی مدد فرمائی, 40 دن آگ میں رہے, بڑے آرام سے وقت گزارا. یہاں ایک لائن لکھی ہے, آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیں, وضاحت کر دیں, ایکسپلین کر دیں. یہاں ٹو دا پوائنٹ لکھا ہوا ہے, زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے چونکہ جنرل ایونٹس ہیں جو آپ کو آلریڈی پتہ ہے. تھوڑا تھوڑا ان میں ایڈ کرتے جائیں گے ان واقعات میں, تو یہ آپ کا جواب بنتا چلا جائے گا. آگے یہ جو رزلٹ لکھا ہوا ہے ہم نے صرف ہیڈنگ لکھی ہے, آپ ان کو ایک ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ پر کامیابی یقین کامیابی کی کنجی ہے, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں آخرکار وہی کامیاب ہوتے ہیں. اس کو وضاحت کر دیں, اور اس طرح باقی پوائنٹس کو بھی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیں, چونکہ ہم اس کو زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگا رہے تاکہ ویڈیو بڑی نہ بن جائے. ہم اس کو مختصر رکھنا چاہتے ہیں. مین مختصر جو ہے مقصد ہمارا ویڈیوز کو آگے پھیلانا نہیں ہے بلکہ نالج کو دینا ہے, آپ کو سمجھانا ہے. آگے سورۃ الحج میں اور مناسک حج. مناسک حج کہتے ہیں وہ کام جو حاجی حج کے دوران کرتے ہیں ان کو مناسک حج کہتے ہیں. یہ بات کا شارٹ کویشچن بھی آ جاتا ہے, مناسک حج اور قربانی کیوں کرتے ہیں, فلسفہ. سورۃ حج کا تعارف ہے. اس کے بعد آپ نے یہ موٹے موٹے جو کام حاجی کرتے ہیں ان کو لکھ دیجئے, ایک ایک لائن میں بھی لکھ دیں کافی ہے. یہ ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دی ہے. اس میں 3 پوائنٹ ہے تو آپ 2 لکھ دیں, 1 لکھ دیں, لیکن ہیڈنگ کے ساتھ. سب سے پہلے احرام باندھنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے. تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ حاجی اپنے اٹینڈنس لگواتے ہیں اللہ کے پاس, یا اللہ ہم حاضر ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت, یہ پڑھتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے جتنا لکھا ہوا ہے. پھر احرام باندھ کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں, طواف قدوم کرتے ہیں, خانہ کعبہ کا جو چکر لگاتے ہیں جس کو طواف کہتے ہیں, اس میں حجر اسود کو بوسہ کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں جس کو استلام کہتے ہیں. تو یہ موٹے موٹے پوائنٹ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اس کے بعد سائی, صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان سائی کرتے ہیں, 7 چکر لگاتے ہیں, پھر مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. وہاں 3 دن کا قیام ہے, اور وہاں پہ آگے بھی آ رہا ہے, یہاں پہ مینا کے قیام کے دوران کنکریاں بھی مارتے ہیں. وقوف عرفات ہوتا ہے, ذو الحجہ کو مزدلفہ میں قیام ہے. اور یہ رمی جمرات جس کو ہے, یہ کنکریاں مارنے کے عمل کو کہتے ہیں. رمی کا مطلب پھینکنا, جمرات وہ جگہ ہے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. قربانی کرنا, یہ تمام کے تمام مناسک حج ہیں. اور قربانی کیوں کی جاتی ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی کاز کیا ہے, بھئی اللہ کی رضا کے لیے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. ہلکے یا کثر کرنا, بال چھوٹے کروانا یا صاف کروا دینا, طواف زیارت کرنا. اس کا تعلق اس پوائنٹ کے ساتھ تعلق جو پیچھے یہ جمرات کے ساتھ یہ ریپیٹ ہو گیا, اس کو اسی کے ساتھ کر لیا جائے تو بہتر ہے, جو پیچھے آلریڈی آ چکا ہے. آخر طواف ودا کر کے حاجی رخصت ہو جاتے ہیں. قربانی کا فلسفہ اللہ کی رضا ہے اور یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. آگے اس کا رزلٹ ہے. آگے چلتے ہیں ہم سورۃ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن کی صفات. عباد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے بندے. قرآن میں یہ آیات پڑھی تھی, کلاس میں ڈسکس بھی کی تھی, آپ کو یاد ہوگا.
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اس میں ساری کی ساری کوالٹی لکھی تھی. آپ ایک ایک کوالٹی کو ایک ایک لائن میں لکھ دیجیے گا تو یہ بہتر ہو جائے گا کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں, یعنی تکبر نہیں کرتے, جاہلوں سے بات ہو جائے تو نرمی سے بات کرتے ہیں, رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں, خرچ میں اعتدال کرتے ہیں, نہ کنجوسی کرتے ہیں, نہ کم کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. یہاں ہم نے صرف ہیڈنگ دی ہیں, آپ ان کو ایک ایک لائن میں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سوال کا جواب بڑا ہو جائے. 8 نمبر کا جواب ہے تھوڑا بڑا ہو جائے. آگے کچھ اخلاقی پہلو تھے. شرک نہیں کرتے, ظلم نہیں کرتے, سچائی اختیار کرتے ہیں. ان پوائنٹ کو تھوڑا تھوڑا آپ نا ایک ایک لائن میں وضاحت کر دیں. اگر وضاحت کریں گے آپ کا جواب تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا. 8 نمبر کا یہ سوال ہے کیونکہ یہ بہت ہی شارٹ بن جائے گا. ایک ایک لائن میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیجئے. آگے چلتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھے اخلاق مسلمان کی پہچان ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا نہیں, کہ وہ جو کوالٹی دو پر بتائی گئی ہیں عباد الرحمن کی وہ میرے اندر کتنی پائی جاتی ہیں. اگر بہت کام ہے تو میں زیادہ کر لوں, اگر کچھ کمی ہے تو میں اس کو پورا کر لوں, تو تاکہ میں پورا کا پورا اللہ کا بندہ بن جاؤں. سورۃ شورا میں انبیاء کی مشترکہ تعلیمات, کامن ٹیچنگز, سورت کا تعارف ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کا بھلا کرے, یہ اللہ کی عبادت ہے, تقویٰ ہے, اطاعت ہے. دعوت کا انداز ہمیشہ جو ہے اخلاص کے ساتھ, کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. اہم نکات دعوت کی کیا تھے؟ توحید ہے. توحید کی تھوڑی وضاحت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اکیلے عبادت کے قابل ہیں اور کوئی بھی شرک سے دور رہیں. اور اخلاقی اصلاح ہر نبی کی دعوت کا حصہ تھا کہ اخلاقی طور پر اخلاقیات بتانا, جیسے کہ اللہ کے نبی نے بتایا. اس کا رزلٹ نتیجہ کیا ہے؟ تمام انبیاء ایک ہی ہیں اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی ٹیچنگ ایک ہی تھیں. سورۃ نمل کی روشنی میں حضرت سلمان اور ملکہ سبا کا واقعہ ہے. اس کو بھی آپ ذرا مختصر طور پہ لکھ دیجئے گا, بہت بڑا لکھیں گے تو یہ زیادہ ہو جائے گا. حضرت سلمان کو ملکہ سبا کی حکومت کا علم ہوا, آپ نے ان کے ذریعے جو ہے علم حاصل کیا اور ایک پرندے نے ان کو خبر دی. آپ نے ان کو بلایا اور اچھی طرح ان کو دعوت دی, اور ملکہ سبا نے جو ہے اسلام قبول کیا اور آپ کی سچائی کو مان لیا اور اپنے رب پر ایمان لے آئی. آگے اس کا رزلٹ اور نتیجہ آپ لکھ دیجئے گا. آگے سورۃ القصص کی روشنی میں قارون کا واقعہ, تو اس کے بارے میں پہلے سورۃ القصص کا تعارف کرا دیں. قارون کی دولت اور اس کے پاس حیثیت بہت زیادہ تھی, معاشرے میں, سوسائٹی میں اس کا بڑا اسٹیٹس تھا. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے سمجھتا تھا. خزانے اور چابی اس کے پاس تھیں, جس کی وجہ سے وہ متکبر ہو گیا تھا, ناشکرا ہو گیا تھا اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا اور وہ اپنے خزانوں کے سمیت, خزانوں کی چابیاں اور خزانوں کے سمیت زمین میں چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنایا اور قیامت تک آنے والے دولت مند جو متکبر لوگ ہیں ان کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر تمہاری دولت اللہ کی نافرمانی میں جائے گی تو اس کا یہی حال ہوگا. آگے اس کا نتیجہ کیا ہے اس کو آپ ایک ایک دو لائنوں میں لکھ دیجئے گا. اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیں, آپ کا ایکسٹینڈڈ آنسر بن جائے گا اور ٹو دا پوائنٹ نہیں رہے گا, تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ بن جائے گا. چونکہ 8 نمبر کا سوال ہے تو تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل آ جائے گی. ان کو ایک ایک لائن میں ان پوائنٹ کو آپ وضاحت کر دیجئے. فار ایگزامپل دولت اور غرور تباہی لاتا ہے. آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دولت. اگر اس کو اچھے کاموں میں خرچ کریں گے جیسے کہ صحابہ کرام اور نبیوں نے خرچ کی تو اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اگر اس پہ تکبر اور غرور کریں گے تو پھر قارون اور فرعون والا ہمارا حساب ہوگا. تھوڑا تھوڑا اس کو آپ لمبا کر دیں, ایکسٹینڈ کر دیجیے, ایک ایک لائن میں کافی ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. سورۃ العنکبوت کی روشنی میں ایمان اور آزمائش کا تعلق. عنکبوت جو ہے یہ مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں جو ایک جال لگا ہوتا ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ امتحان کا کہ یہ ایک امتحان ہے. ایمان جو ہے صرف آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے انسان کو. پھر انبیاء علیہ السلام کی مثالیں ہیں, یہ ہم نے ڈیٹیل نہیں دی, آپ اس میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دے دیں, ایک ایک دو لائنوں کی. حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور بہت سے کم لوگ مسلمان ہوئے, آخر اللہ نے عذاب بھیجا, باقیوں کو تباہ کر دیا. حضرت ابراہیم کا بتا دیں کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلایا, بتوں کے خلاف تھے, اور ایک ایک لائن میں ان کا بتا دیں آپ.
تو آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائش آتی ہے، لوگوں پر بھی آتی ہے. نتیجہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام تقریباً انہوں نے صبر کیا. آخر میں اللہ نے کامیابی دی. جب حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے آزمائشوں میں گزری ہے اور اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے. تو یہ ساری کی ساری آزمائشیں تھیں. آگے چلتے ہیں. سورۃ روم کی روشنی میں آیت الہیہ. کائنات میں نشانیاں، ان کو ایک ایک لائن میں وضاحت کر دیں. انسان میں نشانیاں اور تاریخی نشانیاں. اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو شکست دی. پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں. یہ تمام کے تمام آگے اس کا نتیجہ اور جو ہے لیسن آپ لکھ دیجیے گا تھوڑا سا وضاحت کر کے. سورۃ لقمان کی روشنی میں حضرت لقمان کی نصیحتیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں. وہ بڑی اہم نصیحتیں ہیں، گولڈن ایڈوائز ہیں جو ساری زندگی کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئیں تو آپ نے قرآن پاک میں ان کو شامل کر دیا. یہ حضرت لقمان کے دور کے لیے بھی تھا، حضور پاک کے دور کے لیے بھی تھا، اور آج اور قیامت تک کے لیے یہ بہت زبردست جو ہیں ان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، اور آج کل کے بیٹوں کے لیے بھی ہیں. ان کو آپ ایک ایک لائن میں اس کو ایکسپلین کر دیں، تھوڑا ایکسٹینڈڈ کر دیں تو انشاءاللہ یہ اس کے برابر ہو جائے گا. فار ایگزامپل سب سے پہلے شرک سے منع کیا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، توحید کی دعوت دی. پھر والدین کی خدمت کا بتایا کہ وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احترام کرنا ہے. ہر پوائنٹ کو ایک ایک دو لائن میں ایکسٹینڈ کر دیں، وضاحت کر دیں. پھر عبادات اور نماز کا بتایا کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بتایا. امر بالمعروف کہتے ہیں نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر کہتے ہیں برائی سے روکنا. جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کرتے رہنا چاہیے. انبیاء کی سنت ہے. مشکلات میں ثابت قدم رہنا، یعنی صبر کا مظاہرہ کرنا. اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا. اخلاقیات میں یہ ہے کہ تکبر کرنے سے منع کیا تھا. زمین پر اکڑ کر کے مت چلیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلیں، نرم لہجہ اختیار کریں، اچھے انداز میں بات کریں. اخلاقی تربیت ہے. اور نتیجہ اور اس کا لیسن کیا نکلتا ہے کہ بہترین زندگی ہے جو قرآن پاک میں اصول بتائے ہیں. ان کی میں زیادہ ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا، وضاحت میں نہیں جا رہا کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی. اس کو لمیٹڈ رکھنا ہے. پہلے فیصلہ کیا تھا کہ 2 حصوں میں کر دیا جائے، پارٹ 1 اور پارٹ 2. اس لیے تھم نیل میں ہم نے پارٹ 1 لکھا ہوا ہے اور پارٹ 2 بھی، لیکن پھر بعد میں کمبائن کر دیا کہ دونوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا، ایک ہی جگہ کر دیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کی آسانی ہو اس کے اندر. سو دیز آر دا نوٹس آف فیڈرل بورڈ ترجمۃ القرآن گریڈ 9. آگے چلتے ہیں. سورۃ سجدہ کی روشنی میں آخرت کے دلائل، شبہات اور جوابات. آخرت کے دلائل دیے ہیں، انسان کی پیدائش کے بارے میں ہے. پھر منکرین کے شبہات تھے، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے پہلے پیدا کیا، پہلی بار بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتے، اس بات پہ قادر ہیں. قیامت کا منظر کھینچا آگے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہمارے سامنے ہے. آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان سب پوائنٹس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے، وضاحت کر دیں ان کی. سورۃ سبا کی روشنی میں قوم سبا کے واقعات، تو اس میں تھوڑا تعارف دے دیں، آگے ان کے تھوڑے واقعات لکھ دیں. یہ ہیڈنگ دی گئی ہیں، ان کو ایک ایک لائن میں آپ اگر لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، ایکسپلینیشن ہو جائے گی کہ انہوں نے ناشکری اور نافرمانی کر اتنی نعمتوں کے باوجود اختیار کی، دنیا میں آزمائش میں اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک عذاب بھی بھیجا. ان کی زمین جو ہے تباہ و برباد ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نتیجہ اس کو ایک ایک لائن میں بیان کر دیجیے گا. آگے سورۃ فاطر ہے. دیز آر دا نوٹس آف ترجمۃ القرآن کلاس گریڈ 9 فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ. سورۃ فاطر کی روشنی میں قدرت الہیہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. کائنات میں نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ہیں. ان کو ایک ایک لائن میں ایکسپلین کر دیں تو یہ ایکسٹینڈڈ آپ کا جواب بن جائے گا. ہواؤں کا چلنا، بارش کا چلنا، زمین کا زندہ ہونا پانی کے ذریعے، پہاڑوں کی تخلیق اور یہ تمام چیزیں. انسانی زندگی میں اللہ کی کیا نشانی ہے؟ رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا کی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں، چاہے زمین میں ہے، آسمان میں ہے، سمندر میں ہے. ان کی وضاحت کر دیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے.
آگے اس کا نتیجہ رزلٹ کیا ہے وہ لکھ دیجیے گا، کنکلوژن جس کو کہتے ہیں. اور آگے سورۃ یاسین میں نافرمانوں کا انجام، سورۃ یاسین کا تھوڑا تعارف کروا دیں، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے وہ بھی 2-3 جملے لکھ دیجیے. فرمانبرداروں کا انجام کیا ہوگا، یہ انجام ہے، اس کو ایک لائن میں وضاحت کر دیجیے گا. یہ ہیڈنگز ہے، تقریباً ایک لائن میں ان کو ایکسپلین کر دیں. جو نافرمان ہیں جن کا انجام کیا ہوگا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے. ایک لائن میں وضاحت کریں. ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، ان کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا ہوگا، لیکن وہ کسی کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، چونکہ وقت گزر چکا ہوگا. وہ اپنی غلطیوں پہ افسوس کریں گے مگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے دنیا میں وقت دیا ہوگا جس کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس کو ایک لائن میں وضاحت کرتے چلے جائیں. آگے قیامت کا منظر بتایا گیا ہے، نتیجہ رکھا گیا ہے. سورۃ صاد کی روشنی میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب پر اللہ کی عنایات اور بلیسنگز، ان کو ایک لائن میں وضاحت کرتے جائیں. اللہ نے سلطنت دی، جنات اور ہواؤں پہ اختیار دیا، حکمت عطا فرمائی، نتیجہ آگے بتا دیجیے گا. اور آگے آخری سورۃ الاحقاف کی روشنی میں جنات پہ ایمان لانے کا واقعہ ہے. کچھ جنات نے تلاوت سنی اور فوراً ایمان لے آئے اللہ کے نبی کی جو ہے، اور اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے کہا. ان کو ایک لائن میں وضاحت کر دیجیے گا کہ ہم نے ایک عجیب کتاب کی سنی ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے اللہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے تلاوت سنی اور اللہ کے پاس، نبی کے پاس آئے اور آپس میں بات چیت ہوئی اور یہ لوگ ایمان لے آئے. پھر اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ اپنی قوم میں جا کے اس کی تبلیغ کریں. تو یہ پوائنٹ لکھ دیں، اہم نکات نیچے دیے گئے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. نتیجہ اور سبق یہ ہے کہ حق پہچان کو فوری قبول کر لینا چاہیے. قرآن پاک ایک یونیورسل عالمگیر کتاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایمان کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہے. These are the notes of ترجمۃ القرآن گریڈ 9th فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ. کوشچن آن دا سورت. تو یہ ہمارے پاس جو ہے امپورٹنٹ نوٹس تھے صورتوں کے. ان کو پریپیئر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو بار بار پڑھ لیا جائے. پہلے وہ صورتیں کر لی جائیں جو زیادہ مشہور ہیں، جن میں واقعات دیے گئے ہیں، اور واقعات کو ذہن میں رکھا جائے. تھوڑا سا واقعہ ڈیٹیل سے لکھیں گے تو آپ کا تفصیلی یعنی ڈیٹیلڈ ایکسٹینڈڈ آنسر بن جائے گا، جو کہ ہماری ایگزامینیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق. تو بہتر آپ ہیڈنگ دے کے لکھیں گے. یہ جتنے پوائنٹ ہیں ان کو ایک لائن میں ایکسپلین کر دیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ان کو گو تھرو کر لیں، 5-6 بار پڑھ لیں. باقی ہم نے کلاس میں آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے. بیسک پوائنٹس آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں، ترجمہ آپ نے پورا پڑھا ہے ماشاءاللہ. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بیسک انفارمیشن اور یہ والا جو ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان کے جوابات تیار کر دیجئے. یہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں ترجمۃ القرآن میں آخری 2 جو ہے یہ سوالات جو ہیں 8 نمبر کے ان صورتوں پہ پوچھے جائیں گے. آپ ان کو اچھی طرح پریپیئر کر لیجئے. یہ ہم نے انگلش میں بھی تیار کر دی ہیں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں اپلوڈ کر دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.